حضرت سید سجاد، حضرت شہزادہ علی اکبر، امام کے ان دو بیٹوں کا تو پتہ چلتا ہے بیٹے کو کس طرح ماں باپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ بیٹا بھی کتنی شان والا ہے، باپ کی گود میں سر ہے، جان لبوں پہ ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابا جان آپ کو تنہا دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، مجھے اپنے زخموں کا کوئی درد نہیں ہے، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، میں تو آپ کو تنہا دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت امام نے جو جواب دیا، امام نے فرمایا، یہ حضرت حضور حیدر کرار شیر خدا کی دعا کا ایک جملہ ہے جو امام نے دہرایا ہے۔ امام نے فرمایا میرے بیٹے سنو، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے اللہ کا قرب کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے پھر میں نے دیکھا امام نے اپنے بیٹے کا سر کاندھے پہ رکھا ہے، سینہ سینے سے ملایا ہے، کلاوے میں لے کے اٹھے ہیں کہ بیٹے کے پیر گھسٹ رہے ہیں اور زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے۔ کس طرح اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کی جاتی ہے، کوئی امام حسین سے سیکھے۔ سب سے آخر میں امام اپنے بیٹے سید سجاد علی اوسط کو اپنا نائب مقرر کر کے وصیت کر کے عورتوں کے خیمے میں آئے، عورتوں کو وصیت کی کہ جب میری شہادت ہو جائے کوئی بی بی بال نہ کھولے، بین نہ کرے، چہرہ نہ پیٹے، میرے نانا کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ بڑا عرصہ پہلے میں نے یہ قول پڑھا تھا، جب ابھی خود میں بحیرہ شریف پڑھ رہا تھا کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کے ساتھ، اعرف اللہ باللہ والنبی بالنبوت والآمر بالامر۔ مبلغ کو پہچاننا ہے نا کہ یہ آدمی مبلغ ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو دکھ کی گھڑی میں بھی وہ تبلیغ کرتا ہے یا نہیں، مصیبت کی گھڑی میں بھی وہ دین کو پیش نظر رکھتا ہے یا نہیں۔ میری تاریخ میں بڑے خطیب ہیں، منبر پہ بھی واز کرنے والے، حلقہ ارادت مندہ میں بھی واز کرنے والے، پر کربلا کا خطیب ایسا ہے جو 72 یا 74 لاشیں اٹھا چکے ہیں، پردے دار بیبیوں کو خیموں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، فریضہ تبلیغ سے غافل نہیں ہے۔ جانتے ہیں اب یہاں کون سی نصیحت کرنے کا موقع ہے؟ فرمایا جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں کوئی بی بی بال نہ کھولے۔ یہ ہے تبلیغ۔ دکھ کی گھڑی میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، امام دین پہ عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر امام علی مقام صبر کی تلقین کر کے جب خیمے سے نکلے، دین کا طالب علم دین پڑھنے کے لیے نکلے، تو فرشتے پیروں تلے پر بچھاتے ہیں۔ جو دین بچانے کے لیے نکلے تھے ان کی شان کیا ہوگی۔ آخری خطبہ دیا یزیدیوں کے سامنے آ کر، فرمایا اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو، میرا قتل معمولی قتل نہیں ہے، میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا قتل ہو۔ صحیح فرمایا یا نہیں؟ بڑے قتل ہوئے ہیں، بعد میں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، پر کسی شہید کا نام لیں جو واقعہ کربلا کے بعد شہید ہوا اور امام سے بڑا شہید ہے۔ آپ خاتم النبیین کے نواسے ہیں۔ فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا قتل ہو۔ تم وہ بدبخت نہ بنو جنہوں نے اتنا بڑا قتل کیا، نواسہ رسول کو قتل کیا، حسین منی وانا من حسین کے مصداق کو قتل کیا، ہمارے آنا تھا یمن الدنیا کے مصداق کو قتل کیا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کے مصداق کو قتل کیا۔
فرمایا تم وہ بدبخت نہ بنو جنہوں نے اتنا بڑا قتل کیا، اب بھی وقت ہے آنکھیں کھولو اور میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو۔ امام تو انہیں فکر آخرت دلا رہے ہیں، پر اس لشکر سے بدر بن سہیل نکلا مبارزت طلبی کرتے ہوئے۔ اس نے کہا واعظ و نصیحت نہ کرو، بہادر ہو تو میری تلوار سے تلوار ٹکراؤ۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، واعظ و نصیحت تو ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے دل مردہ نہ ہو چکے ہوں یا ان پر مہر نہ لگ چکی ہو، اور جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی۔ بدر بن سہیل مبارزت طلبی کر رہے، امام علی مقام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بدر بن سہیل۔ لاف زنی کرتے ہوئے غرور و گھمنڈ سے آگے بڑھا اور امام پہ وار کیا۔ امام نے ڈھال پہ روکا۔ صبح سے اب تک جتنے دکھ امام نے برداشت کیے ہیں، اتنے دکھوں سے بندہ گزرے، ہمت ویسے ہی جواب دے جاتی ہے، اعصاب ویسے ہی شل ہو جاتے ہیں۔ پر امام علی مقام کی شان دیکھے، بدر بن سہیل نے وار کیا، آپ نے ڈھال پہ روکا اور اپنی تلوار کو فضا میں بلند کرتے ہوئے فرمایا بدر ہوشیار ہو جا، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ ایک ہی وار کیا ہے اور اس یزیدی کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ تھکے ہوئے بازوؤں سے اتنا کاری وار کیا ہے کہ ایک ہی وار کیا اور بدر بن سہیل کو واصل جہنم کر دیا۔ پتا چلتا ہے دکھ ہار گئے ہیں، امام نہیں ہارے۔ یورپ کا ایک سکالر لکھتا ہے، برطانیہ کا ایک آرتھر لکھتا ہے، کہتا ہے رستم بڑا بہادر ہے، پر ہزاروں رستم جمع کر لیے جائیں حسین کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری تاریخ بہادروں کی تاریخ ہے۔ سلطان ٹیپو شہید بڑا بہادر، صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر، نور الدین زنگی بڑے بہادر، طارق بن زیاد بڑے بہادر، یوسف بن تاشکین بڑے بہادر۔ یہ تو بڑی بلند مرتبہ ہستیاں تھیں۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے غازی علم الدین شہید، 31 اکتوبر ان کا یوم شہادت بھی، انہوں نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ جب مجھے دفنا دیا جائے میری ماں تو شکرانے کے نفل پڑھنا۔ غازی عبد القیوم شہید، گھر پیغام بھیجا، ماں سے کہا جب میری میت گھر پہنچے، میں ناموس رسالت پہ جان دے رہا ہوں، جب میری میت گھر پہنچے تو وہ سوٹ پہننا جو بیٹے کی بارات والے دن پہنا جاتا ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کی بارات لے کے جاتی ہے تو سونا سوٹ پہن کے جاتی ہے۔ میری میت گھر پہنچے تو میری ماں تو اس دن سونے لباس پہننا، اچھا سوٹ پہننا۔ وہ شخص کیسا بہادر ہے جو اپنی شہادت کے دن جب تختہ دار پہ چڑھ رہا ہے ماں کو کہہ رہا ہے سونا لباس پہن کے آنا، تیرا بیٹا دولہا بن رہا ہے۔ جب شہید ہو رہے کہہ رہے میں دولہا بن رہا ہوں۔ یہ غازی عبد القیوم ہو یا غازی علم الدین شہید ہو، سلطان ٹیپو شہید ہو یا طارق بن زیاد، یوسف بن تاشکین ہو یا نور الدین زنگی، ان سارے بہادروں کی بہادری جمع کر لیں، نواسہ رسول کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ نواسہ رسول کی بہادری کیا ہے؟ پردیس، پردے دار بیبیاں، 72-74 لاشیں اٹھائی ہیں، پردے دار بیبیوں کو سپرد خدا کر کے فرمایا میں تمہیں اس رب کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کے سپرد حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ کو کر کے گئے تھے۔ توکل کس معراج پہ ہے۔ اور پھر یزیدیوں کے سامنے آئے تو امام علی مقام پھر انہیں فکر آخرت دلا رہے ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ بدر بن سہیل للکارتا ہے تو اب امام کی بہادری دیکھیں، دکھ ہار گئے امام نہیں ہارے، غم ہار گئے امام حوصلہ نہیں ہارے۔ یہ حوصلہ جو قائم ہے دل کا رخ دکھ کی گھڑی میں بھی اپنے رب کی طرف ہے۔ دشمن تلوار چلا رہے ہیں تو اپنی بہادری، اپنا غرور گھمنڈ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور امام تلوار بلند کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فجاء السیوف خزینی۔ اگر دین مصطفیٰ کو حسین کے خون کی ضرورت ہے تو حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔
فرمایا میرا خون قیامت تک اہل حق کو جرت دیتا رہے گا۔ تاریخ کی معتبر کتابیں پڑھ کے دیکھیں، تنہا شیر حیدری 22,000 کے سامنے کھڑے ہیں، پورا جسم زخموں سے بھر گیا، آخری تیر ماتھے کی ہڈی میں پیوست ہوا، تیر کھینچ کے نکالا، چہرہ خون سے بھر گیا۔ اس وقت عرض کیا اللہم اشہد ہؤلاء القوم، اے اللہ مسافروں پہ ظلم کرنے والی اس قوم کے ظلموں پر میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں۔ مولا دیکھ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا ہے۔ مسجد کے نرم قالینوں پہ گلزار مدینہ مسجد کے پرامن ماحول میں بیٹھ کر یہ واقعہ سنا جا سکتا ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ جو تیر امام علی مقام کے بدن میں پیوست ہو رہے تھے، کھب رہے تھے، وہ دور خیمے کی اوٹ میں کھڑی بہن سیدہ زینب کے دل میں پیوست ہو رہے تھے، جو خیمے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھیں کہ میرے بھائی کے جسم پر اب تلواریں چل رہی ہیں، اب تیر لگ رہے ہیں۔ یا کوئی پوچھے اس بیٹی کے دل سے جو خیمے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھیں کہ اب میرا باپ سواری سے زمین پہ آ رہا ہے۔ یا کوئی پوچھے اس بیٹے کے دل سے حضرت سید سجاد بخار سے لرز رہے ہیں، تلوار اٹھا نہیں سکتے، لاٹھی کے سہارے خیمے سے دوڑے ہیں میدان کی طرف۔ جب امام سواری سے زمین پہ آئے تو شہزادہ امام سبط پیغمبر کے بیٹے حضرت علی اوسط سید سجاد، انہوں نے کیا منظر دیکھا، امام کا سر سجدے میں ہے اور شمر پشت پہ بیٹھا ہے، گردن مبارک پہ خنجر چلا رہا ہے۔ اب تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا بلکہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مشکات شریف پڑھ کے دیکھیں، اس وقت میرے آقا میدان کربلا میں تشریف لائے۔ حدیث کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا خواب پڑھ کے دیکھیں جو مشکات شریف میں ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے 10 محرم دوپہر کے وقت خواب دیکھا، اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں، اللہ رأسہ و لحیتہ تراب بیدہ قارورۃ فیہا دم سألت من این یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ حضرت ام سلمہ انہوں نے بھی خواب دیکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے بھی خواب دیکھا ہے، اور کیا دیکھا؟ حضور کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں، ہاتھ میں شیشی ہے، خون سے بھری ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں شہادت گاہ حسین سے آ رہا ہوں، صبح سے اب تک جو شہید ہوئے ان کا خون اس شیشی میں جمع کر کے لایا ہوں۔ میرے آقا کریم اس سجدے کو دیکھ رہے ہیں، سر سجدے میں ہے، گردن پہ خنجر چل رہا ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک سجدہ ایسا ہے، اوپر خنجر چل رہا ہے، نیچے زبان اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ کریم نے بھی 7 آسمانوں کے دروازے کھول کے فرمایا ہوگا فرشتوں ایسا سجدہ کر سکتے ہو؟ فرشتوں کی نہ اولاد ہے، نہ بھائی، نہ بہنیں، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ بھتیجے، نہ بھانجے۔ فرشتے رشتوں کی زنجیر میں بندھے ہوئے نہیں، فرشتے ان دکھوں سے واقف نہیں، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اپنوں کا کوئی دکھ، وہاں اولاد ہی نہیں ہے۔ انہیں کیا خبر کہ اتنے دکھوں سے گزر کر پھر سجدہ کرنے کی لذت کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا اعلان فرمایا تو فرشتوں نے حکمت پوچھی، راز پوچھا، اعتراض نہیں کیا، راز پوچھا۔ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح تیری ہم بھی کرتے ہیں، انسان کو بنانے میں راز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جو عبادت بنی آدم کریں گے وہ عبادت فرشتوں تم نہیں کر سکتے۔ فرشتوں نے عرض کیا تھا یا اللہ انسان زمین میں فساد کرے گا، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ تمہاری نظر نمرود پہ ہے، میری نظر ابراہیم پہ ہے، تمہاری نظر فرعون پہ ہے، میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔
تمہاری نظر ابو جہل و ابو لہب پہ ہے، میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں. تمہاری نظر یزید پہ ہے، میں حسین ابن علی کو دیکھ رہا ہوں. ایسا سجدہ. وہی بات دوبارہ کر رہا ہوں، غم کتنے ہیں اور دل کا رخ کدھر ہے. سر سجدے میں، کس حال میں سر کٹا؟ یہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں تھا. ظہر کی نماز خیمے میں پڑھ کے پھر امام میدان میں آئے تھے. علماء جانتے ہیں جب خون جاری ہوتا ہے تو اس کا وضو پر کیا اثر پڑتا ہے. یہ جو سجدہ تھا یہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ شکرانے کا سجدہ تھا کہ مولا تو نے استقامت پر مجھے قائم رکھا ہے، صبر دیا ہے، استقامت بخشی ہے. ظہر کی نماز خیمے میں پڑھ کے پھر امام میدان میں آئے تھے، پر سر سجدے میں ہی کٹا ہے. کس حال میں سر کٹا ہے؟ یہ اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ تک پیغام پہنچ جائے. وہ کتنے ظالم تھے جو سجدہ گزار پر وار کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ سجدہ جاری ہے، سجدہ کرتی ہوئی ہستی جو عین حالت سجدہ میں ہے ان کا سر کاٹ رہے ہیں. کیسے ظالم لوگ تھے، سجدہ گزار پہ وار کر رہے ہیں. یہ ظالم ظلم سے باز نہیں آئے، سجدے کی حالت میں امام پر وار کر رہے ہیں. پیر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں وہ جو سجدہ کرنے والے ہیں وہ بھی عشق کے سلطان ہیں، انہوں نے بھی تسبیح نہیں چھوڑی. کوئی آر پلا، کوئی پار پلا، کوئی جا اد وشکار پلا، نہیں پلیا تے لال فاطمہ دا جڑا نہیں ہیٹ تلوار پلا. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. شمر نے سر نیزے پہ چڑھایا، سید سجاد قریب پہنچ چکے ہیں. شمر نے کہا علی اوسط دیکھو، تمہارے والد کا سر یزید کے سامنے جھکتا نہیں تھا، ہم نے تن سے جدا کر دیا. حضرت سید سجاد نے فرمایا میرے ابا جان کا کٹا ہوا سر بھی تمہارے سر سے اونچا ہے. سر حسین سر نیزہ سر بلند رہا، سر یزید سر تخت سر نگو ہی رہا. کوئی تخت پہ بیٹھا ہے، لعنتوں کے توق پہنائے جا رہے ہیں. کسی کا سر نیزے پہ چڑھ گیا ہے، عقیدتوں کے سلام پیش کیے جا رہے ہیں. سر حسین سر نیزہ سر بلند رہا، سر یزید سر تخت سر نگو ہی رہا. بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھئی حضور حیدر کرار کو مشکل کشا کہتے ہو، مدد نہیں کی اپنے بیٹے کی. حضور کی بارگاہ سے سوال کرتے ہو ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، حضور نے مدد نہیں کی. معاذ اللہ کہتے ہیں اگر مشکل کشا ہوتے تو بیٹے کی مشکل کشائی کرتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے نا، یہ کس کے راستے میں لڑ رہے تھے؟ اللہ نے کیوں نہیں مدد کی؟ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں تو دوسری بات ہی نہیں ہے، ایمان ہی ختم. اللہ مدد کر سکتا تھا، نہیں کی. تو اب کوئی معاذ اللہ اس طرز استدلال کو اختیار کرے جو حضرت مشکل کشا پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہو جی مشکل کشا ہوتے تو مدد کرتے. اللہ جانتا ہے میرے راستے میں لڑ رہے ہیں، پھر اللہ نے انہیں کیوں نہیں بچایا، شہید ہی نہ ہونے دیتا. جو رب حضرت عیسیٰ کو دشمنوں سے بچا کے زندہ اٹھا لیتا ہے وہ نواسہ رسول کو نہیں بچا سکتا تھا؟ ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انہیں شہادت سے گزارنا یہ حضرت علی شیر خدا کی مشکل کشائی کے منافی، یہ حضور کے مدد کرنے کے منافی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہ طرز استدلال اختیار کریں تو پھر اعتراض تو اللہ کی قدرت پر بھی ہوگا کہ اللہ نے نہیں بچایا. اب بس آخری بات کر رہا ہوں جس کے بغیر اس شہادت کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ کے محبوب کے نواسے ہیں اور اتنے مظلومانہ انداز میں شہید کیے جا رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ دین پہلے نبیوں پہ مکمل نہیں ہوا.
دین حضور پہ مکمل ہوا ہے۔ جس طرح دین حضور پہ مکمل ہوا ہے، اسی طرح ہر حسن، ہر خوبی، ہر کمال حضور پہ مکمل ہوا ہے۔ علم حضور پہ مکمل، ہر خوبی حضور پہ مکمل۔ اسی طرح راہ خدا میں قربانی دینا، یہ چیز بھی حضور پر مکمل ہوئی۔ یعنی یہ چیز بھی سب سے اعلیٰ حضور کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ لیکن حضور خود تو تلوار کے نیچے آ کے شہید نہیں ہو سکتے، رسول شہید نہیں ہوتے، نبی شہید ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبیوں کا ذکر موجود ہے کہ نبی شہید کیے گئے۔ رسول نبیوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں، بلند مرتبہ ہوتے ہیں۔ رسول اور نبی کا فرق کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ رسول ظاہراً بھی اپنے دشمن پر غالب ہوتے ہیں، اس لیے رسول تلوار کے نیچے آ کے شہید نہیں ہوتے۔ حضور خود تلوار کے نیچے آ کے شہید ہوں، یہ تو شوکت اسلام کے بھی منافی ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا، اس کے منافی ہے۔ اب قربانی نے حضور پہ مکمل ہونا ہے اور حضور تلوار کے نیچے آ کے شہید نہیں ہو سکتے، تو اس کی ایک صورت اللہ کریم نے یہ بنائی ہے۔ میں نہیں بیان کر رہا، میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ بیان کی ہے، مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، ولی ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں، ادیب ہیں، بڑی صفتیں اللہ نے دی تھی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، انہوں نے سر الشہادتین میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ امام عالی مقام حضور کی طرف سے شہید ہو رہے ہیں۔ اگر انہیں قربانی سے گزارا نہ جاتا تو قربانی مکمل نہ ہوتی حضور پر۔ جو حضور پر قربانی مکمل ہوئی ہے، اس کا اظہار نواسہ رسول کے ذریعے ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میرا فیض، میری شانوں کا اظہار حسین کے وجود سے ہوگا۔ برادران اسلام، امام عالی مقام کی عظمت کے چند ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس دوران میں نے ایک جملہ درس قرآن کی مناسبت سے عرض کیا تھا، نواسہ رسول کو قرآن سے عشق تھا، اور یہ عشق کوفے کے بازاروں میں دیکھا جا رہا ہے، دھڑ کربلا میں پڑا ہے، سر کوفے کے بازاروں سے گزارا جا رہا ہے، سر نیزے پہ ہے، اور سر اطہر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ امام عالی مقام کی کرامت، امام عالی مقام کا قرآن سے رشتہ، قرآن سے عشق، شہادت کے بعد آپ کے سر اقدس سے جو تن سے جدا ہو چکا ہے، تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ آئیں آج ہم بھی فتنوں کے اس دور میں قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم کرنے کا ارادہ کریں۔ قرآن مجید سے تعلق وقتی نہیں بلکہ دائمی ہو، ایسا پکا تعلق ہو جو کسی حال میں بھی ٹوٹے نہ، دائمی تعلق، ہمیشہ رہنے والا تعلق قرآن سے ہو، تو پھر قرآن زندگی بدل دے گا، سیرت پہ رنگ چڑھا دے گا۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے ختم کر رہا ہوں۔ قرآن ہمیں یاد ہے، درس قرآن یاد نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں ہمیں حفظ ہیں، قرآن کی تعلیمات ہمیں یاد نہیں۔ قرآن جس راستے پہ چلنے کا حکم دیتا ہے اس راستے کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ ابھی چند دن پہلے زلزلہ آیا، لوگوں نے کئی وجوہات بیان کی، فلاں سائنسدان یہ کہتا ہے، فلاں سائنسدان یہ کہتا ہے، زلزلے کا سبب یہ ہے، زلزلے کی وجہ یہ ہے۔ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں آ رہا کہ یہ تو ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس وقت دھرتی پہ اللہ کے حکم کتنے توڑے جا رہے ہیں۔ آئیں آج اس محفل کو اپنے لیے توبہ کی محفل بناتے ہوئے امام عالی مقام کے مشن سے وفا کرنے کے لیے تجدید عہد وفا کر کے، تجدید بیعت حق کر کے سال کا آغاز کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ جس طرح ان اہل استقامت نے سروں کے نذرانے پیش کیے لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم بھی پورا سال
حق کا ساتھ دیں گے، آئندہ ساری زندگی حق کا ساتھ دیں گے۔ مسجد کے میناروں سے حیا علی الصلاۃ کی آواز آئے تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف دوڑیں گے۔ چند دن ہی ہوئے ہیں زلزلہ آئے، میں تو سمجھتا تھا جب زلزلہ تھم گیا، رک گیا، میں سمجھتا تھا اب تو مسجدیں لوگوں سے بھری ہوئی ہوں گی نماز کے وقت، پر جب نماز کے لیے مسجد میں گیا تو جتنے نمازی پہلے ہوتے تھے اتنے ہی بعد میں تھے۔ اگر کوئی نشان عبرت سے عبرت حاصل نہ کرے، عبرت پذیری کا فقدان ہو، تو گویا دل عبرت حاصل کرنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ جو درخت بہار میں ہرا نہ ہو اسے مالی باغ سے اکھیڑ کے باہر پھینک دیتا ہے کہ اس کی جڑیں مردہ ہو گئی ہیں، یہ زمین سے نمکیات جذب کرنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ اتنا بڑا زلزلہ آئے اور قوم توبہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات 1 منٹ میں بتا نہیں دی، ہماری اوقات کیا ہے۔ اللہ زمین پیروں کے نیچے سے کھینچنا چاہے، کوئی اپنے پیروں کے نیچے زمین روک سکتا ہے؟ ہماری اوقات 1 منٹ میں اللہ نے ہمیں بتا دی، لیکن کتنے لوگوں نے توبہ کی کہ آئندہ زندگی اب میں شریعت کے مطابق گزاروں گا۔ آئیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں ہمیں استقامت عطا فرما، اور جو نہیں آئے یا اللہ ان کے دل بھی مسجدوں کی طرف پھیر دے۔ درس قرآن مجید کے منتظمین اور معاونین کے لیے بار دیگر دعا گو ہوں۔ آج یہ آپ لوگوں کو جہاں کچھ دیر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سنی، امام عالی مقام کے صبر و رضا کا ذکر سنا، وہاں آج چند خوش نصیبوں کو یہ بہشتی زیور دے کے بھیج رہے ہیں۔ کون سا زیور؟ ہم چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو جب شادیاں ہوں تو ان کے بازوؤں میں سونے کی چوڑیاں ہوں، ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہو، گلے میں ہار ہو سونے کا۔ یہ زیور ہم اپنی بچیوں کو پہناتے ہیں، پر یاد رکھیں وہ سونے چاندی کا زیور فانی زیور ہے، عارضی زیور ہے، وقتی زیور ہے۔ موت آئے تو ڈائمنڈ کی انگوٹھی وارث اتار لیتے ہیں۔ گلے میں سونے کا ہار پہنا ہو نا، کوئی فوت ہو جائے عورت، وہ ہار وارث اتار لیتے ہیں، پر یہ جو زیور آج آپ کو دے کے بھیج رہے ہیں نا درس قرآن کے منتظمین، اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو یہ زیور پہنا دیا تو یہ وہ زیور ہے جو قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔ بھئی ماں باپ یہ تو پسند کرتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو تو ماتھے پہ سونے کا ٹکا ہو، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوں، بازو میں چوڑیاں ہوں، گلے میں ہار ہو۔ یہ پسند نہیں کرتے دل میں قرآن کا نور بھی ہو۔ یہ نہیں پسند کرتے کہ میری بیٹی کے دل میں سورہ نور یا سورۃ النساء کی تعلیمات بھی ہوں۔ آج درس قرآن کے منتظمین زیور دے کے آپ کو بھیج رہے ہیں، اور وہ زیور جو قبر و حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔